ناظرین کچھ بات کریں گے ایک دفعہ پھر سے فلسطین کے معاملے کی، اور جس طریقے سے اسرائیل ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، دشمن ہے، دشمن تو یہی کام کرتا ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، بلکہ دشمنی سے بڑھ کر بھی ہم اس کو جنگ نہیں کہتے ہیں، یہ جینوسائیڈ ہے، یہ نسل کشی ہے جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے، اور آشیرواد اس کو حاصل ہے۔ اچھا، پوری جو یورپ ہے، جو بڑی سٹیٹس ہیں جو ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ کام بہت زیادہ کرتی ہیں اور ہمیشہ آواز اٹھاتی ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، آج وہ ظالم کے ساتھ کھڑی ہیں، ظالم کے ساتھ۔ چلیں، دشمن ہے نا، دشمن تو دشمن کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، لیکن اپنوں کا اس سارے معاملات میں 58-57 اسلامی ممالک، ان کی فوج، پھر ہمارے حکمران، پھر بے شمار مذہبی جماعتیں جو کہ تھوک کے حساب سے موجود ہیں، اپنوں سے گلہ زیادہ بنتا ہے اگر اس تمام تر معاملے پہ وہ خاموش رہیں۔ خیر، اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے رہنما مرکزی مسلم لیگ حفیظ اللہ بلوچ صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ ساحل ادیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سب ان کو جانتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ حفیظ اللہ بلوچ صاحب، سب سے پہلے سر میں آپ سے سوال کا آغاز کرتا ہوں۔ سر، اس سارے سینیریو میں بالخصوص میں بات کروں، اگر ہمارا یہ جو مذہبی طبقہ ہے، ہمارے علماء کرام ہیں، ان کا اس سارے معاملات میں، اس سارے سینیریو میں کیا کردار ہے؟ کیا کرنا چاہیے تھا جو وہ نہیں کر سکے ہیں، اور کیا کچھ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایک ہے نظام فطرت ہے، جو ہونا ہی ہونا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ہونا ہے، اور ایک آپ کی کوششوں کے ساتھ جو ہے وہ ہے من جہدہ وجدہ، یا دوسری بات من جدہ وجدہ، جو بندہ کوشش کرتا ہے وہ اپنے مشن کو، اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ یقیناً علماء کا بڑا ہی کردار ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیں، ہماری ریاست میں یا باقی تمام مسلم ریاستوں کے اندر علماء کو مساجد کی حد تک ان کی ایک ذمہ داری ہے، جہاں پر وہ بیٹھ کر قرآن پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، دینی تربیت کرتے ہیں۔ چونکہ جب سے ہم اقوام متحدہ کے اندر شامل ہوئے ہیں، ہر ملک اپنے اپنے معاملات کا ذمہ دار ہے، ہر ملک کو اس کی حد تک وہاں پر اسے روک دیا گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ علماء کے پاس تو ہفتے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے لوگ آتے ہیں، یا تھوڑے بہت مساجد کے دروس وغیرہ آتے ہیں۔ وہ کالجز، وہ یونیورسٹیز، وہ سکولز کہ جہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں، اور وہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پروفیسرز ہیں، اور بڑی بڑی بھاری وہ تنخواہیں لیتے ہیں۔ تمام اساتذہ کے لیے ضروری ہے، تمام سٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے، تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر یہ تربیت کی جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے کالجز کے اندر 20 نمبر کی ایک عسکری ٹریننگ کروائی جاتی تھی۔ اب وہ ظاہر علماء نے تو ختم نہیں کروائی، وہ تو ہمارے ارباب اختیار نے ختم کروائی ہے۔ اور اسرائیل، اس کے مقابلے میں اسرائیل کے اندر میٹرک کی سند اس وقت تک جاری نہیں ہوتی کہ جب تک ان کا بچہ عسکری ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ نہیں لے لیتا۔ جہاں تک علماء کی بات ہے، یقیناً علماء اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، افغانستان کے اندر 2 دنیا کی سپر طاقتیں وہاں پر آئی ہیں، اور وہاں پر علماء نے اپنا کردار ادا کیا، وہاں کے مقامی علماء نے بھی اور ہمارے پڑوس کے ملکوں نے بھی، اور وہاں پر دنیا کی 2 سپر طاقتیں جو ہے وہاں دم دبا کر بھاگی ہیں۔ تو یقیناً اس وقت بہت بڑا طبقہ جو ہمارا تھا وہ خلاف تھا اس کام کے، ان کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے علماء ہی تھے جو آواز لگا رہے تھے، اور دنیا بھر سے جو لوگ آئے وہ ایک جذبہ جہاد کی نیت سے آئے تھے، اور یقیناً افغانیوں نے، علماء نے یہ محنت کی، کام کیا۔ اسی طرح کشمیر کی تحریک ہے۔ اچھا، بدقسمتی سے کشمیر کی تحریک اور فلسطین کی تحریک جو ہے اتفاق بھی ہے کہ وہ تقریباً اکٹھے ہی شروع ہوتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا۔ اے نبی، آپ کے بڑے بڑے دشمن ہوں گے، مگر سب سے بڑے 2 دشمن ہیں مشرک اور یہودی۔ مشرک سے بھی بڑا یہودی ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے۔ اب جو سب سے بڑا مشرک ہے وہ ہمارے پڑوس میں ہندو ہے، جس کے نرگے میں ہماری شاہ رگ پھنسی ہوئی ہے، اور وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے یہودی ہے اور وہ بچڑے کی پوجا کرتے ہیں، اور وہاں پر بیت المقدس ان کے قبضے میں ہے، اور ایک ہی عرصے میں یہ دونوں مسائل شروع ہوتے ہیں، اور ان دونوں مسائل کے پیچھے برطانیہ ہے۔ برطانیہ، امریکہ، جرمنی، فرانس، یہ دنیا کی سپر طاقتیں جو ہیں وہ ایک طرف ہندو کے پیچھے کھڑے ہیں اور ایک طرف یہودی کے پیچھے کھڑے ہیں۔ بلوچ صاحب، آپ کے اس والے سائڈ پر بھی آئیں گے، ساحل ادیم صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔
ساحل بھائی، ہم نے جو سوال کیا ہے، بلوچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں وہ تو ان کے پاس ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے لوگ آتے ہیں، لیکن یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اصل تو قصوروار ان کا ہے جہاں پہ اساتذہ ہیں جن کے ہاتھ میں دینی تعلیم نہیں ہے، جو دوسری تعلیم دے رہے ہیں، دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، وہ اس کے کہیں نہ کہیں زیادہ قصوروار ہیں. آپ سر اس پہ رسپونڈ کیجئے گا، پھر بلوچ صاحب سے جواب لیں گے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونیورسٹی میں نا 5 دن اسٹوڈیو میں ذرا وہ اسپیکر پہ آواز دے دیں تاکہ بلوچ صاحب بھی سن سکیں. جی ساحل بھائی. 5 دن یونیورسٹی یا اسکول میں جب بچہ جاتا ہے نا تو وہ اللہ کے لیے نہیں جاتا، یاد رکھیے گا. وہ دنیا کے انتظامات پورے کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے. فلسطین کا جو معاملہ ہے نا، یہ اللہ کا قانون توڑا جا رہا ہے. اور جتنے مرضی یونیورسٹی کے پروفیسر مل کے اشتعال بھی دلائیں یا ذہن سازی بھی کریں، وہ اللہ کے نام پہ نہیں کرتے. وہ ہمارے سسٹم پاکستان کے اندر یہ بات خوبصورت بات ہے کہ ہمارا پاکستان ابھی بھی جمعے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے اور عالم کو، مولوی کو واقعی ذمہ دیتا ہے کہ میری آخرت کا انتظام تو کر. وہ کبھی فزکس کے پروفیسر سے نہیں کہتا کہ میری آخرت کا انتظام تو کر. ہمیں سمجھا کہ مرنے کے بعد مجھے جو انتظام کرنے ہیں وہ اس کی تیاری کیا کروں. وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، دانستہ یا نہ دانستہ طور پر عالم کے مرہون منت ہے اور ہونا بھی چاہیے. علماء ورثاء انبیاء ہیں، انہی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو ذہنوں کے اندر ڈیپ انسٹالیشن میں ڈالے کہ بچے کو پتا ہو گیا سب سے ضروری کام آخرت ہے. دنیا میں جو کچھ بھی میں ترقی کر لوں گا، جیتوں گا، ہاروں گا، وہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. آخرت میں اگر ہار گیا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اصلی مسئلہ ہی ہے. تو کسی بھی اسٹوڈنٹ کو 12-14 سال سے لے کے 80 سال کے طالب علم کو پاکستان میں یہ کنفیوژن نہیں ہے کہ میں نے فلسطین کے مسئلے کا حل جیسے ہی پہلی گولی چلتی ہے فلسطینی پہ تو ساری کی ساری 25 کروڑ قوم کالج پروفیسر کو نہیں دیکھتی کہ بتائیں کیا کروں. وہ اسی وقت اسی سیکنڈ میں اپنے عالم کو دیکھتی ہے کہ بتا ادھر اللہ کا حکم کیا ہے. تو یہ تفریق بہت ضروری ہے. بہت ضروری آیت سنائی ہے ابھی بھائی صاحب نے، شیخ نے ابھی جو بہت زبردست آیت سنائی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اس قوم کی اللہ نہیں حالت بدلتا جب تک کہ یغیر ما بانفسہم، کہ اب تم لوگوں نے مل کے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کیا. تو تم لوگوں میں سے کس نے فیصلے کرنے؟ وہ فیصلے کا جو جج ہے نا، جس کے ٹہرے میں قوم ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی ہے، وہ اپنے دین کے عالم کو دیکھتی. کبھی بھی نواز شریف عمران خان سے توقع نہیں کرتی. ان کو پہلے پتا ہے قوم کا اتنا شعور ہے، لڑکوں لڑکیوں کا اسکول میں اتنا شعور ہے کہ وہ نواز شریف عمران خان سے اسلامی قسم کا کوئی مزاج نہیں ایکسپیکٹ توقع رکھتے. ان کو پتا ہے کہ یہ کرسی کے معاملات ہیں. یہ بتائیے گا کہ پھر اس اہم موقع پر جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں فلسطینیوں پر، کیا ذمہ داری پھر اقوام عالم نے، مسلم امہ نے یا ہمارے جو عالم دین ہیں انہوں نے پوری کی ہے آپ کی نظر میں؟ شروع ہی نہیں کی، پوری کیا. سب سے پہلے دیکھیں ہم نے سورس کے اوپر غلطی کر دی. ایک تو یہ کہ عالم کو گروپ بندی کی کبھی ضرورت نہیں پڑی. مسلمان کا عالم حسینی عالم ہوتا ہے، حسین کے علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتا ہے کہ بھائی میں اکیلا ہی ہوں پھر بھی حق کی بات ہی کروں گا. مار دو، زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے، اور کیا طاقت ہے تمہارے پاس، گولی چلاؤ گے، مگر میری آخرت پہ کمپرومائز نہیں کروں. یہ طاقت ہے جو کہ ایک مولوی صاحب کے پاس ہے، جو پروفیسرز کے پاس نہیں ہوتی ہے. وہ ڈرپوک بزدل قوم ہوتی ہے پروفیسر. ان کی ٹریننگ ہوتی ہے دنیا میں، وہاں ڈالا جاتا ہے، پیسے آ جائیں، تنخواہ آ جائے. مولوی صاحب مفت میں بھی مسجدوں میں علم پکڑ کے کھڑا ہوا ہے. ایسے ایسے گاؤں کی مسجدیں ہیں جہاں پہ والنٹیئر مولوی کھڑا ہوا ہے، پیسے نہیں لیتا بلکہ کئی دفعہ دیتا ہے. وہ واحد شخصیت ہے پاکستان کی جو قوم کو ڈرائیو کر سکتی ہے. اگر فلسطین، کشمیر یا دنیا میں کسی بھی مسلم کیا غیر مسلم کی بھی مدد کے لیے اگر مسلمان موبلائز کیے جائیں گے تو مسجد سے موبلائز کیے جائیں گے. بلوچ صاحب جیسا امیج پورٹریٹ کر رہے ہیں ساحل صاحب، ہماری مذہبی جماعتیں تو بالکل اس کے برعکس رول کر رہی ہیں. پاکستان کے اسپیسیفک ہمارے پاکستان کی مذہبی جماعتیں، نہ میں کسی اور ملک کا خود کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا جی، چاہے وہ حجاز کا محمد بن سلمان ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو نہیں ذمہ دار ٹھہراؤں گا. میں پاکستانیوں کو اس سے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. ہم نے
اللہ کے نام پہ ایک ملک اکٹھا کر لیا ہے، ہم نے اللہ کے نام پہ قانون بنانے کی بات کر دی ہوئی ہے، ہم نے واقعی میں مسلمان کو مسجد کو جس لیول کے اوپر ایک سینٹیمنٹل ویلیو دے دی ہوئی ہے مسلمان لڑکے اور لڑکی کے ذہن میں، وہ کسی اور ملک میں نہیں ہے. ہم لا الہ الا اللہ کا ملک ہیں. ہمیں سب سے پہلے دنیا پوری غیر مسلم برطانیہ امریکہ چھوڑیں سر، اگر سعودی عرب اور ایران اور افغانستان خود مل کے بھی میرے اگینسٹ ہو جائیں پھر بھی میں پاکستانی، اتنا بڑا ذمہ ہے پاکستان، ایک چھوٹا لفظ نہیں ہے، ایک ذمہ ہے کہ بھائی ہم نے کلمے کے نام پہ ملک بنایا، ہم پہلا قدم اٹھائیں گے. ہم دوسرے قدم پہ اٹھا کے بھی فیل ہیں. جی یہ اللہ نے موقع دیا ہے. فلسطین ایک بہت بڑا موقع ہے کہ پاکستان کا مطلب دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے، اور یہ صرف مسجد کر بلوچ صاحب سکتی کی ہے. طرف پھر چلتے بتا دوں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بلوچ صاحب، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں ذمہ داری پوری کیا کرنی ہے، شروع ہی نہیں کی تو پوری کرنا تو بعد کی بات آتی ہے. میرے خیال میں ساحل صاحب شاید ابھی ساحل پر ہی کھڑے ہیں، وہ پوری طرح اندر اترے، ان کو پتا چلے گا. اب تک پاکستان کے اندر جتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، بتائیں وہ کس سیاسی جماعت نے کیے ہیں؟ وہ انہی مذہبی جماعتوں نے کیے ہیں. ابھی یہ سنڈے کو آنے والا ہے، ہم مال روڈ کے اوپر ہم صرف خواتین کا جو ہے، صرف لاہور کا جو ہے، ہم ہزاروں کی تعداد میں خواتین کو لے کر آئیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں میڈیا دکھاتا نہیں ہے بھائی جان. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، مولوی کی تقریر 1 گھنٹہ کی کوئی نہیں سناتا. یہاں سیاسی پارٹیوں کے آنے والے لیڈروں کے لیے 3 دن تک میڈیا 24 گھنٹے چلتا ہے. اس لیے ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ قانون فطرت ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. آپ ہمیں دکھائیں، ہم جو محنت کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان کے اندر جو دینی شعور ہے وہ انہی علماء کی برکت سے ہے. جو ساحل صاحب نے جو قرآن کی آیت پڑھی، یہ کسی مولوی سے ہی سیکھی ہوگی نا، بیٹھ کے سامنے ترجمہ تفسیر کوئی آیت کہیں سے انہوں نے کوئی کتاب کسی رائٹر کی عالم کی پڑھی ہوگی. ایک طرف ان کو صرف قصوروار ٹھہرا دینا اور ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ مولوی اپنے اختیارات اور حالات کے پیش نظر وہ تگڑا کام کر رہا ہے. بے شک ہمیں ان چھوٹے چھوٹے کے تعصبات کے اندر بالکل نہیں آنا چاہیے. فلسطین جو ہے ایک بگ کینوس کے اوپر ہمیں ان کو رکھ کے دیکھنا چاہیے. ہم فلسطین کے لیے الحمدللہ ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، تمام مذہبی جماعتیں نکال رہی ہیں جن کو قوم نے ووٹ دینا ہے. کوئی ایک فلسطین کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کوئی ڈٹ کے بیان نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ جو قیادت نیچے سے اوپر ہم بھیج رہے ہیں، بھائی وہ کوئی مدرسے کی قیادت تو جا نہیں رہی، یہ یونیورسٹیز کی پڑھی ہوئی ہے، یہ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی ہے، یہ ہارڈورڈ کی پڑھی ہوئی ہے. آپ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کرنا بھی کچھ نہیں، ووٹ بھی لینا ہے، امت کی قیادت بھی سنبھالنی ہے، مشکل وقت میں امت کے کام بھی انہوں نے نہیں آنا. تو یہ تو ہمارا رونا ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آؤ شعور پیدا کرو، اور 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے انسانیت کو 2 نظریوں پر پیدا کیا ہے. ایک نظریہ یا وہ مومن ہے یا کافر ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہوتا. وہ جو ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. اس لیے جو حکمران، جو سیاسی جماعتیں 2 قومی نظریہ چھوڑ چکی ہیں. اور قائد اعظم سے جب یہ پوچھا گیا تھا، دیکھو فلسطین کے بارے میں قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ کا پہلے دن سے جو موقف تھا وہی آج ہمارا موقف ہے. آپ کی سیاسی جماعتیں ہماری ملک کی بدقسمتی سے وہ تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے جا رہی تھی. یہ مذہبی عنصر ہی تو آڑے ہے. اور آج بھی بڑے بڑے اجتماعات جو ہو رہے ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جمعے ہو رہے ہیں. بھائی صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دکھایا نہیں جاتا، ہمیں میڈیا پرائم ٹائم میں کچھ دیتا نہیں ہے. یہ پرابلم ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا. ورنہ علماء الحمدللہ آج جو دینی تشخص جتنا بھی آئے پاکستان میں قائم ہے، یہ علماء کی برکت سے ہے. ہم ان کو بھی ڈسکریج کریں، دیکھنا ان کو بھی ڈسکریج کریں، ان کو بھی ہم جو ہے وہ ڈسکریج کریں کہ وہ کیوں نہیں کر رہے. بھائی ہم اپنے اختیارات اپنی ڈومین میں رہ کر الحمدللہ بھرپور کام کر رہے ہیں اور کریں گے. بالکل ٹھیک ہے بلوچ صاحب. لیکن ساحل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. جتنا کام یہ کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ متصابرانہ رویہ بہت زیادہ ہے، ڈویژن بہت زیادہ ہے. کس کی بات مانیں، کس فرقے کے پیچھے چلیں، اور اس کے بعد آ جا کے اگر تمام سیاسی دینی جماعتیں اکٹھی ہو بھی جاتی ہیں تو پھر بھی ایٹ دی اینڈ ایونچولی فلسطین کے لیے تو ہم پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے لپ سرونگ کے علاوہ. نہیں کر سکتے ہیں، بڑا کچھ کر سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں، ادیب ساحل صاحب کو کر کے دکھائیں نا، اس کے علاوہ کچھ سوائے بولنے کے یہاں پر اس کے علاوہ کچھ کر کے دکھائیں نا. جواب جی ساحل بھائی، ساحل بھائی کھڑے ہیں، موقع دیں، اجازت دیں، میں بتاتا ہوں، بے فکر نہیں. حق اور باطل کے بیچ میں سر منافق نہیں ہوتا، حق اور باطل کے بیچ میں کھڑا پروٹیسٹر ہوتا ہے. اسلام نے کبھی بھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے صحابہ کرام پلیک کارڈ لے کے ریلیاں نہیں نکالتے تھے، صحابہ کرام جانے دیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ فرق رہ گیا آج کل کے مسلمان میں اور صحابی میں. میں آکسفورڈ سے پڑھے ہیں یا ییل سے پڑھے ہیں یا ہارورڈ سے پڑھے ہیں. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے ہوئے ہیں، ہم حسین علیہ السلام سے پڑھے ہوئے ہیں. آپ کو غور سے سمجھیں، ہمارے پاس ایک ہی مینیفیسٹو ہے کہ جان اللہ نے لینی ہے اور کسی نے نہیں لینی. توہین صحابہ کے بل کے اوپر علماء کرام پارلیمنٹ ہاؤس گئے تھے نا،
تو فلسطین کے اوپر پارلیمنٹ کیوں نہیں گئے؟ روڈوں پہ کیوں آئے؟ آپ لوگ اکٹھے ہو کے پارلیمنٹ ہاؤس جا کے بھائی وہ کھیڑ کے رکھو، تمہاری اس 2 نمبری سے ہم سے برداشت نہیں ہو رہا فلسطین کا بچہ مرتے ہوئے. ایک بھی بندے کے اپنے بچے مرے ہوتے تو ریلیاں نکالتا پاکستان میں. وہ میں بتاتا ہوں کیا کرتا، وہ لا کو انووک کرتا کہ یا تو اس لا کو بدلو یا پھر لا کو استعمال کرو. ہمارا قانون کانسٹیٹیوشن قرارداد مقاصد پہ، ہم ریلیاں نکالنے والے بچے تیار کرنا شروع ہو گئے مسجدوں پہ. ہم پہ تو شرم آنی چاہیے کہ ہم ریلیاں نکالتے ہیں. ہم ریلیاں نکالنے کے لیے پاکستان بنایا تھا ہم نے. یہ پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ آپ روڈ کے اوپر آ کے ہم پلاک کارڈ لے کے باہر آ جائیں گے جب دنیا میں کچھ مسئلہ ہوگا؟ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. آسان کر کے بتا رہا ہوں، محمدی فلسفے کے اوپر بڑا آسان کام ہے کہ آپ نے یہ اولو الامر کو اگر 2 نمبر نظر آ رہے ہیں آپ کو نواز شریف کی شکل میں یا عمران خان کی، تو آپ یہ اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے بچے تیار کریں گے کہ بھائی اسلام والے بندے نہیں آ رہے تو اسلام والے بندے لے کے آؤ، اور اگر نہیں آتے تو پھر ہٹاؤ اس نظام کو. ہمیں کون سے انسان کے پاس جان کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ اور مسلمان واحد وہ شخص ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں طاقت مسجد نے ہی دینی ہے. مسجد کے پاس واحد مینیفیسٹو ہے جو قرآنی ہے. ہارورڈ اور آکسفورڈ نے تھوڑی، ہارورڈ اور آکسفورڈ ڈرپوکی سکھاتا ہے. پروٹیسٹ کرنا ہارورڈ نے سکھایا ہے، ریلیاں نکالنا ہارورڈ نے سکھایا. مسجد نبوی نے کبھی پلیک کارڈ لے کے ریلیاں نکالنا نہیں سکھایا. ایک دفعہ بتا دیں صحابہ کرام نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہو کہ ابو جہل بڑا ظلم کر رہا ہے، یا مکنز نے جا کے بنو بکر کے اوپر حملہ کر دیا اور مدینہ میں پروٹیسٹ شروع ہو گیا. ایسے نہیں ہوا تھا. فوج کشی کرنی ضروری ہے. مسجدوں کو اسی وقت چاہیے تھا مسجدوں کو چاہیے تھا کہ آپ سب علماء کرام کے اوپر فورس ڈالتے کہ یار ابھی فتویٰ جاری کرو، نہیں تو پھر وہی ہوگا جو کہ ہر سول وار میں ہوتا ہے. آپ فتویٰ جاری کریں. علماء کا اسی وقت مسجدوں کو چاہیے تھا کہ علماء پہ پریشر ڈالیں. میرے خیال میں ساحل صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جتنا کام علماء کر رہے ہیں وہ یہ کام چھوڑ کے صرف ریاست کی بغاوت کریں. خدا کے لیے آپ کھلے لفظوں میں بات کیوں نہیں کرتے، چھپ چھپ کر کیوں کرتے ہیں اور الزام صحابہ پر لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی پوسٹ کارڈ لے کر اور جناب کتبے لے کر باہر نہیں نکلے. قرآن مجید کا مطالعہ کریں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. کوئی شور نہیں مچا سکتا سوائے اس شخص کے، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جس کے اوپر ظلم ہوا ہو. اور بھائی دنیا کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، قیامت تک کے لیے یہ قرآن آئے. اس وقت صحابہ کے پاس پلے کارڈ نہیں تھے، نہیں کر سکے، نہیں حالات تھے، اور وہ ظلم کتنے عرصہ سہتے رہے. مکہ میں بیٹھ کر ظلم سہا. قرآن نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آپ ان آیتوں کو جا کر پڑھیں، وہاں ظلم سہتے رہے. جب اللہ نے ان کو اجازت دی آگے سے جواب دینے کی تو بدر پہلا مارکا تھا، اور بدر میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ لِيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ. اب باوجود اس کے کہ صحابہ کو نظر آ رہا تھا ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، وہ تو آئے تھے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے، اب ان کو ساتھ مسلح لوگوں کے ساتھ لڑنا پڑ گیا. تو اللہ نے صحابہ کی کیفیت کو سورہ انفال میں اور توبہ میں بیان کیا ہے. دیکھیں پلے کارڈ اٹھا کر جو بندہ نہیں جا سکتا، وہ کمزور ہے، وہ مجبور ہے، اس کا مطلب وہ یہاں بھی آواز نہ بلند کرے. دیکھیں ہماری ایک ریاست ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہمارا ایک نظام ہے. ہم اس نظام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم اس نظام کی بغاوت نہیں کر سکتے، ہم اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اور اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے آواز بلند کریں گے. بالکل بات کی بات ٹھیک ہے، تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائیے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ صرف پلے کارڈز اٹھا کے پروٹیسٹ کر دینا، اس سے دباؤ آئے گا. میری بات سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف پلے کارڈ، ہم بہت ساری باتیں جو ہے کھل کے کر نہیں سکتے. افغانستان میں کون جا کے لڑا ہے؟ نہیں، لیکن کشمیر میں کون جا کے لڑا ہے؟ ساحل بھائی یہی تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ احتجاج بھی نہ کریں، بے وقوف لوگ ہیں تو پھر کیا کریں؟ کیا کریں؟ جی ساحل بھائی آپ اوور ٹو یو. پاکستان ہم نے بنایا تھا مکہ جانے کے لیے نہیں، مدینہ جانے کے لیے پاکستان بنایا تھا. یہ خبر سمجھیں، یہ مکہ مدینہ کی ڈیفینیشن بھی آپ چھوڑ دیں. ہم مکہ اور مدینہ دونوں کی سیرت کے پہلو کو لیتے ہیں، ہم کوئی مکی دور کی بات نہیں کر رہے. یہ آپ اپنی غلط فہمی نکال دیں. ہم مدینے کی لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. ابھی آپ نے مکہ میں واپس ٹرانسفر کیا ہمیں. آپ جان بوجھ کر اپنا بیانیہ بنانے کے لیے مکہ لے کر جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نبی جب ہم پر اسلام مکمل ہو گیا تو ہم اب مکہ مدینہ دونوں کی چیزوں کو لے کر آسان کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، آسان کرتے ہیں. ایک فلسطینی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے یا پالیٹکس کرنی چاہیے؟ تو میں آپ جواب دے دیتا ہوں، پالیٹکس کرنی چاہیے. اور اس وقت پالیٹکس گیم آف ایٹریشن میں ہے. مسجد اپنا پوٹینشیل ریئلائز نہیں کر رہی. اگر ساری مسجدیں یکمشت یہ شیعہ سنی کھیلنے، بریلوی دیوبندی کھیلنے کی بجائے موبلائز ہوں کہ بھیا ہم پریشر پوائنٹ کریٹ کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر
کہ اب عوام جو ہے وہ فلسطین کے بچے مرنے نہیں دے، پاکستانی عوام فلسطین پہ گولی نہیں چلنے دے گی، اپنے تمام تر حربی کارروائیاں شروع کرو تو پارلیمنٹ ہاؤس کو مجبوراً یہ بل دینا پڑے گا. یہ بغاوت ہے؟ اس کو سیاست کہتے ہیں، بغاوت نہیں کہتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں عام لڑکا مسجد جانا بند ہو گیا، کیونکہ ان کو یہی نہیں پتا کہ بغاوت اور سیاست میں فرق کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو حکمت نہیں آتی تو ہم سکھا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم ہارورڈ سے پڑھ کے آ گئے، کوئی بات نہیں. مگر ماننا پھر بھی میں نے سنت کو ہی ہے. سیرہ میں نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے پریشر پوائنٹ کریٹ کیے ہیں ہمیں پتہ ہے کیسے کرتے ہیں. اب آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے مجھے. جو لوگ احتجاج کرنے آ رہے ہیں یقیناً بہتر ہیں ان لوگوں سے جو کرکٹ میچ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اس وقت. مجھے بھی پتا ہے اس بات کا. میں ان لوگوں کو کرٹیسائز نہیں، چینل کرنے کی بات کر رہا ہوں. کیا اپنی پاور کا انداز سننے کی کان پہ بیٹھا ہوا ہے عالم اس وقت، مگر وہ کام نہیں ہو سک رہا بیکاز اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی کہ بھائی پالیٹکس کیسے کرنی. اس وقت مسجد سے زیادہ پولیٹیکل پوٹینشیل کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ماشاء اللہ، اور اللہ قائم رکھے، مسجدوں کی تعداد اور ان کے اندر آنے والوں کے سینٹیمنٹ پیور ہیں. وہ اچھی نیت سے مسجد جاتے ہیں اور مسجد کا خطیب بھی اچھی نیت سے بیان کر رہا ہوتا ہے. اس کو وہ فراست نہیں نظر آ رہی کہ عام ایم ایس ایف پی ایس ایف کا ان پڑھ لڑکا اس کو سیاست کرنی آ جاتی ہے، اور یہ سیرہ قرآن اور تمام تر تدبر کے بعد بھی وہ والا تفکر کے بعد بھی وہ والا تدبر نہیں لے کے آ سک رہا کہ سیاست کرنی کیسے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اسلام کو بتا دیا کہ نہیں جی ہمارا کام ہے ہی نہیں. ہم نے اگر حکومت کے معاملات میں انٹرفیئرنس کی تو بغاوت میں آ جائے گا. یہ بغاوت کیسے آئے گا؟ ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، گیم آف نمبرز ہے. مسجد کے پاس نمبرز ہے، مسجد کے پاس ایموشن ہے. یہ دونوں چیزیں چینل کرنی ضروری ہیں. اتنی بڑی تعداد اگر مساجد کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اپنا کوئی نہ کوئی رول. ساحل صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بلوچ صاحب ویسے اتنی بڑی تعداد میں اگر مذہبی جماعتیں بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، سب اکٹھے ہو کر ایک کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ ہم ایک ہوتا اپنے جو مساجد ہیں ان کو فرقہ واریت نہیں. وہ آواز کیا اٹھانی ہے یہ بھی بتانا ہے نا. خالی ایک آواز سے تو کیا، ایک آواز اگر آپ سیرت نبی کو ہی دیکھ رہے ہیں تو سیرت نبی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمپلیٹ پیکج تھے. وہ تو سیاسی لیڈر بھی تھے. ایسا تھوڑی ہے کہ انہوں نے صرف عالم دین بنے اور سیاست سے پیچھے ہو گئے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اوور آل زوال ہے امت کا، مگر اس کو کھینچ تان کے چونکہ ایک آسان ٹارگٹ ہے مولوی، تو ساحل صاحب کھینچ کے مولوی کی طرف لے آتے ہیں. دوسری طرف نہیں جائیں گے کبھی بھی، نام میں بھی نہیں لیں گے. دیکھیں نا قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، آپ اپنی طاقت کے مطابق ہی آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے. اس کے بغیر ہم ہاتھ تو نہیں جھاڑ سکتے کہ امت پر زوال آ گیا اور ہم نے ہاتھ جھاڑ لیا. ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، یہ کام کرنے کا ہے میڈیا کا. علماء کرام بھی اپنا کردار ادا کریں تو امت پر زوال پھر کیسے؟ ہاں وہ دیکھیں میری بات سنیں. جب اختیار، جب طاقت، جب وسائل، جب افواج، جب ادارے کسی اور کے پاس ہوں، سارا کام مولوی کے لیے کیوں کا؟ دیکھیں مولوی کا کام تھا مسجد بنانا، مسجد وافر ہوگی. مولوی کا کام تھا اذان دینا، اذان وقت پر ہو رہی. مولوی کا کام تھا جنازہ، قرآن ترجمہ تفسیر پڑھانا ہو رہا ہے. جتنا آج ہمارے پاس نالج ہے علمی، وہ علماء کی وجہ سے رہ کے. کہتے ہیں یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس، وہ یونیورسٹی کسی غیر مسلم ملک کی ہیں، یونیورسٹی پاکستان کی ہیں، اور اس ملک کی جس کا مقصد لا الہ الا اللہ کہا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بھائی بات یہ ہے ہم مکہ کے دور کی بات نہیں کر رہے. ہمارے سامنے ہماری مجبوریاں، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن کو ہم نے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہر چیز موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میں کمزوری ہے. ہم اس کے لیے جس بے بسی کا ابھی آپ اظہار کر رہے ہیں، مسجد نبوی کی اگر بات کریں وہ تو ایک کمیونٹی سینٹر تھا. وہاں پہ صرف مولوی کا کام امامت کروانا تو نہیں تھا، تو حکمران بھی تو اس طرح کے نہیں تھے بجائے. وہ سب چیزیں تھیں. بات سنیں، نہ اس وقت کے وزراء اس طرح کے وزراء تھے، نہ ان کا حکمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا نعوذ باللہ حکمران تھے. ہم مثال اس دور کی دیتے ہیں، لوگ اس دور کے ہم سامنے رکھتے ہیں. لیکن سبسٹیچیوٹ ساحل بھائی، اگر لوگوں کو، اگر ایک علماء کرام ہمارے طبقے پر اعتبار نہیں ہے، اگر لوگ جس طرح بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، تو پھر اس میں غلطی کہاں پر آتی ہے؟ کس کی غلطی ہے اس پہ؟ میرے خیال میں اگر میرا طویل جواب لے لیا جائے نا بھائی کو پوری سمجھ آ جائے. سمجھ لیں یہ جو شیخ بار بار یہ مجھے اکسا رہے ہیں کہ میں نواز شریف کو کافر بولوں یا عمران. میں تو آپ نے تو میرا کام دیکھا ہی نہیں کبھی. میں تو ان لوگوں کو پہلے دن سے منافق کہتا آ رہا ہوں. یہ مسلم لیگ والے، میں اگر مفتی ہوتا تو سب سے پہلے مسلم لیگ میں جانا کفر کا فتویٰ دیتا کہ یہ تو سود والے سربراہ، انہوں نے سود کے لیے لڑائیاں کی ہیں کہ سود آن کرواؤ پاکستان میں. انہوں نے فلسطین کی بات کر. یہ پی ٹی آئی والے جو عمران خان کے لیے پہنچ جاتے تھے، فلسطین کے لیے کوئی نہیں نکل سکتا. میں ان سے میں توقعات رکھوں گا. آپ نہ شاید میرا کام کبھی دیکھ نہیں سکے ہیں، اس لیے آپ تفصیل سے دیکھ لیں کہ میں چاہتا کیوں، میں بولتا کیوں، میرا بیانیہ کیا لکھا گیا میں نے.
میں کبھی بھی کسی کا نام لینے میں آر نہیں رکھتا ہوں. میں نے ہمیشہ کھلے عام بات کی ہے. آپ لوگوں کو مسلم لیگ میں جانا, اپنے آپ کو اسلام کے دلاسے دینا اور مسلمان کو دنیا کا سب سے لاچار اور کمزور اور بزدل شخصیت بنانا, یہ آپ لوگوں کا وتیرہ ہو گیا کہ ہم تو اور کچھ کر نہیں سکتے. ہم نے آپ سے جنازے پڑھوانے کے لیے نہیں آپ کو قرآن دیا تھا, ہم نے مسلمان موبلائز کرنے کے لیے قرآن دیا تھا. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق کیسے دینی ہے اور استنجا کیسے کرنا ہے. اور سے سمجھیں اس بات کو. اپنے آپ کو خود ڈیمین کر رہے ہیں آپ لوگ. جتنے میں آپ لوگوں کی سائڈ لیتا ہوں اتنے ہی اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے توقع نہ رکھنا, ہم صرف اور صرف جنازہ پڑھانے والے مولوی ہیں. کچھ حیا شرم کریں, اسلام کا نام لے رہے ہیں اور اتنا نچلا قسم کا امپریشن دے رہے ہیں کہ مسلمان مولوی لڑکا اسلام میں آئے گا تو بالکل ختم اور خسیس ہو جائے گا. اور نواز شریف اور شیخ رشید اور عمران خان جا کے بتائیں گے کہ دنیا میں اسلام کا نام کیسے روشن کرنا ہے یا بدنام کیسے کرنا ہے. یہ ہماری بے شرمی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اتنی اوقاتیں دی ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں لوگ اور ان کی شکلیں اور عقلیں, نہ ان کو کلمہ پڑھنا آتا ہے, نہ ان کو سیرہ کا لفظ پتہ ہے, نہ ان کو قرآن کی کوئی آیت کا پتہ ہے, اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میرے اور میرے بچوں کا مستقبل اسلامی طور پہ کیسا ہوگا, یا فلسطین کے بچے کے لیے کیا کرنا ہے. ساحل صاحب آپ کی بات مانے تو صحیح. ٹھیک ہے بلوچ صاحب, بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے کسی پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ تو نہیں لے رہے. انہوں نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ میں تو ان کو بھی کنڈیم کر رہا ہوں جتنا آپ پہ وہ کنڈیم کر رہے ہیں. یہ ایک عام پاکستانی کی آواز ہے جس کو شعور ہے, جو بات شعور ہے, جو سیاست کو بھی سمجھتا ہے, معاشرت کو بھی سمجھتا ہے اور دین کو بھی سمجھتا ہے. ایک بات بتا دوں, یہ کنفیوز ہے, ان کو اپنے منہج کا پہلی بات تو پتہ ہی کوئی نہیں. میں نے حساب لگایا, دیکھیں ان کو یہ کسی خاص رائٹر کو پڑھتے ہیں اس حساب سے اپنا ذہن, میں نے ان کا کام دیکھا ہے, ان کو میں دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, فالو کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس جو طاقت اور اختیار ہے آپ ہمیں دلوائیں راستے اداروں سے, ہم وہاں قربانیاں دینے کے لیے پہنچ جائیں گے, ہم وہاں پر جانے دینے کے لیے پہنچ جائیں گے. پھر راستے تو دینے آپ کے اسٹیٹ نے, اسٹیٹ اگر نہیں راستے دے رہی, میں کہہ رہا ہوں کہ اوور آل پوری امت کے اوپر زوال ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار, اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم. دو گروہ قیامت سے پہلے ایسے آئیں گے کہ جو دونوں ہی, جو ہند کے ساتھ لڑے گا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, وہ بھی جنت میں بغیر حساب کے جائے گا, اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد کرے گا اور دجال سے لڑے گا وہ بھی بغیر حساب کے جائے گا. اور یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے خواہش پھر کی, یا رسول اللہ کاش کہ میں اس میں آپ نے فرمایا اگر تو اس جہاد میں شریک ہو جاتا تو سب سے افضل شہید ہوتا. بات یہ ہے ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہے. دیکھیں سہیل بھائی, آپ کی بات میں کہتا ہوں اوورال امت کا مسئلہ ہے. دیکھیں سب سے پہلے جہاد فرض کہاں ہوتا ہے؟ اس علاقے والوں کے اوپر جہاں یہ کام کفر اور مشرکین کی کشمکش کنفلکٹ شروع ہو جائے, پھر اس کے پڑوس میں, پھر اس کے پڑوس میں. پاکستان تو وہاں سے 5000-6000 میل دور ہے, مگر ہم اس کو فری نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اداروں کا, ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں, ہم سے مدد مانگیں, ہم اپنی جانیں, مال, اولاد, ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ نہیں دیتے تو ہر وقت ان کو منافق کہنے کی بجائے, افغانستان دیکھیں دنیا کی 200 پر طاقتوں سے آزاد ہوا ہے, کیا وہ پاکستان کی مدد کے بغیر ہوا ہے؟ سب سے پہلے اپنی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے. ہر وقت اپنے اداروں کو, ان سیاستدانوں کو چھوڑیں. ہم نہیں ان کی کوئی بات کر رہے, ہم ان میں کوئی جائے نہ جائے, ہم یہ نہیں بات کر رہے. بات صرف یہ کر رہے ہیں کہ حقائق, ریئلٹی بیس کے اوپر آپ ہمیشہ تبصرہ فرمائیں. آپ کو, امت کو ہمیں وہ چیز دے کر جانی چاہیے کہ جو ہم کر سکتے ہیں. جو نہیں کر سکتے آپ بڑھ کے مار رہے ہیں. یہ جنگ آج مہینہ ہونے کو ہے, کتنے ملک بڑھ کے مار رہے ہیں, وہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی صرف پاکستان بھی بڑھ کے مارنا شروع کر دیں؟ جی ساحل بھائی جواب دیں. سر میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, ایٹریشن کا گیم آف ایٹریشن کہتے ہیں کس کو؟ ہمارے پاس نیومیریکل پاور ہے. مسجد کے علاوہ وہ پوٹینشیل کسی اور ادارے میں نہیں ہے جو عوام کو موبلائز کر سکتا ہے. آپ آئیں میرے پیچھے جمعہ پڑھیں, میں 4 جمعے ہو گئے جو اس موضوع پر بیان کر رہا ہوں. پوری ہسٹری میں نے اقصا کی اور ہرکل ٹیمپل اول کی, سیکنڈ کی, تھرڈ کی, ساری چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. ہمیں کوئی دکھائے نہ سنائے نہ, تو اس کا مطلب کام کچھ نہیں کر رہا. سر آپ, مجھے پتا ہے سر آپ بیان کر رہے ہوں گے. میں نے پہلے کہا آپ کی نیت پہ کسی کو شک نہیں ہے, آپ کو سیاست نہیں آتی, یہ بتا رہا ہوں. بس اتنی سی بات سمجھ لیں آپ. شیخ رشید جیسے بندے کو سیاست آ گئی, عمران خان جیسے بندے کو آ گئی ہے, نواز شریف جیسی مخلوق کو آ گئی ہے, مگر مولوی کو نہیں آ رہی. یہ غلطی کر رہا ہے. تو کیا مولوی کے پاس بصیرت بصارت نہیں ہے, معاملہ فہمی نہیں ہے ساحل بھائی؟ دیکھیں مجھے نہیں یہ لفظ سمجھ آیا معاملہ فہمی کسے کہہ رہے ہیں آپ, مگر آپ کو میں بتا رہا ہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی انتظار ہو رہا تھا کہ پاکستان کے مین سٹریم ریویوز کیا ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب ہی تھے جن سے امید تھی, وہ تو چارپائیوں کے نیچے چھپ گئے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں.
غور سے سمجھیں, ان لوگوں کو بھی اپنی کرسیاں چاہیے, نواز شریف کو اپنی کرسی چاہیے. دکھ ہوا, غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. سینیٹر جو وہاں بولے ہیں دو تین, وہ سینیٹر وہی بولے ہیں جو دینی جماعتوں کے نمائندے تھے. اور کون سا سینیٹر وہاں پر بولا ہے جو دینی جماعتوں کے؟ ساحل صاحب سینیٹر تھے, آپ ان کو دیکھ لیں. فتوے ایشو کروانے چاہیے تھے پاکستان کی گورنمنٹ کو. پاکستان کی گورنمنٹ کو پریشر ڈالنے کے لیے نمبرز چاہیے ہوتے ہیں, اور نمبرز علماء کرام کے پاس تھے کہ فتویٰ ایشو کیا جائے. عام لڑکی جان دینے کے لیے تیار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے سب سے پہلی جان داڑھی والوں نہیں دینی ہے, مجھے بھی پتا ہے اس بات کا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے پتا نہیں ہے, میری امید ہے آپ کے لام یونیورسٹی کے بچے آئیں گے. ساحل بھائی اجازت دیں گے؟ دیکھیں, حماس کے لیڈر نے شکریہ پاکستان کا ادا کیا ہے تو ایک مذہبی جماعت کا نام لے کر ادا کیا ہے. سر ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے. ساحل صاحب آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے. آخری لاسٹ نوٹ دے دیں سر. بات یہ ہے کہ ایک تو کرسٹل کلیئر ایجوکیشن مسلمان یوتھ کی ضروری. یہ نہیں ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے ہسٹری کیا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, بائی پروڈکٹ ضروری ہے دینا. کرسٹل کلیئر ایجوکیشن مسلمان کی ضرورت ہے پاکستان میں کہ بیٹا جب بھی وقت پڑے گا آپ کی کون سی 2-3 اسٹریٹجی اسی وقت ایکٹیویٹ ہو جانی چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ بی افریڈ آف پیپل آف پاکستان کہ یہ مسلمان ہیں, اسلام چاہتے ہیں, ہم جتنی مرضی 2 نمبری کریں ان کے ساتھ. جب دنیا میں وقت آئے گا اسلام کا, سب سے پہلے یہ ہمارے اوپر چارج ہوگی کہ بھائی جلد آپ کی بات آ گئی. جی بالکل ٹھیک. لاسٹ نوٹ بلو صاحب. دیکھیں میری بات گزارش یہ ہے کہ ساحل صاحب اوورآل بات اچھی کر رہے ہیں. یہ زوال امت ہے, پوری امت کا مسئلہ ہے, یہ اکیلے پاکستان کے مولوی کا مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا کوئی حل نکالیں. دیکھیں ہمارے حکمرانوں کو چاہیے, ہمیں پریشرائز کرنا ہے اپنے حکمرانوں کو, اپنے اداروں کو, اپنے نظام کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں. دیکھیں اب تک اسرائیل کے ساتھ 3 غیر مسلم ملکوں نے تو ان کے سفیروں کو بھگا دیا, سفارت خانے بند کر دیے. کسی مسلمان ملک نے جرأت کی ہے, ان کو کرنی چاہیے. نمبر 1 اردن نے کر دی ہے. نہیں اچھا کیا, اگر اردن نے کر دیا اچھا کیا. لبنان کی طرف سے بھی کل کر دیا گیا ہے. مجھے یہ خبر بھی آ رہی, مگر آغاز کس نے کیا ہے؟ غیر مسلم ملکوں نے. اچھی بات ہے, مسلمان بھی کریں. اگلی بات کہ ان کو چاہیے کہ ان کی پروڈکٹ کا وہ کریں, بائیکاٹ کریں. اس کے علاوہ جو فضائی حدود اسرائیل پوری دنیا کے مسلمانوں کو استعمال کر رہا ہے بند کریں. اور بالکل, اور اس طرح پیٹرولیم جیسا اور باقی معدنیات جو ہمارے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے وہ بند کریں. اسی وقت سارا یہی وہ اقدامات ہیں جو کرنے چاہیے. شکریہ ساحل ادیم آپ کا اور حفیظ اللہ بلوچ صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. نیت پہ کسی کی شک نہیں ہے, لیکن معاملہ اگر مسئلہ ہے تو کہیں نہ کہیں اختلاف رائے جو ہے وہ طریقہ کار پر ہے. یہی تو اس ٹائم پر اختلاف رائے کا بنتا نہیں ہے. اس ٹائم کانسیپٹ کلیئر کر کے سب کچھ پیچھے چھوڑ کے ایک پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے.